السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کے وقت کی صحیح دعا کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ ایک دعا جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اور اسے بہت عام سمجھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں موجود ہے؟ اسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیئہ فی الامہ 6996 کے تحت ذکر کیے، کہتے ہیں منکر جداً۔ اسی طریقے سے ضعیف ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، باب القول عند الافطار، حدیث کا نمبر ہے 406، اور وہاں پر وہ ضعیف قرار دیتے ہیں، یعنی علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے اپنی کتاب صحیح و ضعیف الجامع صغیر کے اندر بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1644۔ تخریج مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1994۔ علامہ البانی رحمہ اللہ یہاں اس کو حسن قرار دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں رواہ ابو داؤد مرسلاً، ابو داؤد نے اسے مرسل روایت کی ہے۔ تو جب مرسل ہے تو مرسل حدیث یہ ضعیف کی قسموں میں سے ہے، تو ضعیف کی قسموں میں سے مرسل ہے تو اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ ہاں، مرسل کے جو معددات ہیں، جو چیزیں تقویت پہنچاتی ہیں، جب تک وہ چیزیں نہ ہوں تب تک نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث قابل قبول ہے۔ تخریج الکلم الطیب، یعنی الکلم الطیب جو ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی موجود ہے یہ، اور اس کی تخریج کی ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے 165 نمبر پر، اور کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اپنی عام تحقیقات میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ضعیف قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے علماء نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو جس حدیث کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے، بسم اللہ کر کے آپ افطاری کیجئے، اور اخیر میں آپ پڑھیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ خصوصی دعا ہے، اور عام دعا جو آپ کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں، اس دعا کو بھی کھانا کھانے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس طرح کی دعا بھی ثابت ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد، افطاری کے بعد۔ اور ایک خصوصی دعا ہے جو میں نے بتلائی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور رہی بات اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اسے افطاری سے پہلے پڑھنا، اس کا معنی بتلاتا ہے کہ افطاری کے پہلے کیسے ہوگا۔ آپ نے کہا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے نام سے روزہ رکھا، تیرے نام سے میں نے افطاری، جو روزی دی تو نے، میں نے افطاری کر لی۔ ابھی آپ نے افطاری کی ہی نہیں اور آپ نے کہا کر لی، تو معنی کے اعتبار سے بھی اس پر لوگوں نے کلام کیا ہے۔ لہذا جو چیز صحیح سند متن کے ساتھ ثابت ہو اس پر عمل کریں۔ اور میں نے کہا کہ بعض علماء نے اس کی تحسین کی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اسی بنیاد پر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔